سیدی یا خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 187 ہے، سورۃ نمبر 3 پارہ نمبر 4۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے میثاق لیا ان سے جنہیں کتاب عطا فرمائی۔ کیا میثاق لیا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ تم لوگوں سے اس کتاب کا علم بیان کرو گے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور کوئی بات اس میں سے چھپاؤ گے نہیں۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تو انہوں نے معاہدہ اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے میں انہوں نے تھوڑی سی قیمت خریدی۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، بہت ہی بری ہے وہ خریداری جو انہوں نے کی۔ یہ آیت مبارک نازل ہوئی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان معاملات پر کہ یہود و نصارہ کو جو اللہ تعالیٰ نے کتابیں دیں، ان میں جو اللہ تعالیٰ کے حبیب نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر خیر فرمایا اور ان کو کہا کہ اپنی امتوں کو بتاؤ۔ وہ اس وقت تک تو بتاتے رہے جب تک انہیں اس چیز کی امید تھی کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حمیم میں سے آئیں گے، یعنی اولاد اسحاق میں سے آئیں گے۔ لیکن جب آپ اولاد یعقوب میں پیدا ہوئے، اولاد اسماعیل میں پیدا ہوئے، تو انہوں نے یکسر ساری تعریفوں کے جو نظام تھے ان کو بند کر دیا، پھر چھپانا شروع کر دیا، اور پھر انہوں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت و تعظیم کے بارے میں کتمان علم کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاد کرو جب ہم نے ان سے وعدہ لیا جنہیں ہم نے کتاب دی کہ تم ضرور بیان کرو گے اور چھپاؤ گے کچھ نہیں۔ یہاں تک انہوں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بغض رکھا کہ آیتوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف چھپا دیتے تھے کہ یہ دیکھو کوئی نہیں لکھا ہو۔ لیکن اس کو کیا فرق پڑتا ہے جس کی عزت و عظمت کے جھنڈے اللہ تعالیٰ نے لگائے ہوئے۔ دو چیزیں یہود و نصارہ کی ہماری قوم میں، سب میں نہیں معلوم، ایک کثرت کے ساتھ ہے، ایک اس سے تھوڑی سی کم۔ یہ اگلی آیت پڑھ کے پھر میں دونوں بتا رہا ہوں۔ لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب ولہم عذاب علیم۔ فرمایا ہرگز نہ سمجھنا ہرگز نہ انہیں سمجھنا جو اپنے کیے پر خوش ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بغیر کام کے ہماری تعریف ہو، بغیر کام کے ہماری تعریف ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہرگز ایسے لوگ عذاب سے دور نہیں رہیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یہ دونوں چیزیں اس قوم کے اندر موجود۔ کم کوئی نہیں، لقب اینے بڑے، کنے بڑے؟ اینے بڑے۔ کام کیا ہے؟ کوئی بھی کام نہیں۔ القابات کتنی ہیں؟ 200 لکھے ہوئے، یہ بھی ہے وہ بھی ہے۔ اب تو اتنی خرابی پیدا ہو گئی، میرے پتر دا نام کیوں نہیں لکھا جی، میرے پوترے دا نام کیوں نہیں لکھا جی، میرے فلانے دا نام کیوں نہیں لکھا جی، فلانا لقب کیوں نہیں لگایا، فلانا لقب کیوں نہیں لگایا۔ میں نے اپنی زندگی 2 ہستیاں دیکھی جن کو اس کی بالکل پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ ایک کے بارے میں میرے ابا جی حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے ہم نے بابا جی نگینہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے عرض کی حضور گاؤں بہت اندر ہے، گاؤں آپ کا پار ککڑ دے اڈے تھے، وہ آپ دا نام لے کے تے نشان نہ لا دیے ادھر نو کہ حضرت صاحب دا آستانہ ہے ادھر ہے۔ آپ نے فرمایا پتر ایسی ضرورت نہیں کہ ساری خوشبو ہی آپ پہ پہنچ جائے گی، ساری خوشبو آپ پہ پہنچ جائے گی، جنہیں آنا وہ آ جائے گا، جنہیں آنا۔ تو کبھی آپ نے یہ نام لکھ کے نہیں لگایا کہ میں پیر صاحب ہوں تو میں فلانا صاحب ہوں تو میں فلاں ہوں، تو کبھی نہیں لگایا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی ضرورت ایک بورڈ لگا ہوتا تھا، ادارہ توضیح العلوم والعرفان، یہ بورڈ لگا ہوتا کہ بھی یہاں مدرسہ بنا ہوا
تاکہ جو انجان اور نا واقف ہیں ان کو پتہ چلے کہ یہاں جامعہ یوسفیہ کا ہیڈ آفس موجود ہے. تو وہ ہوتا تھا. اس کے علاوہ کسی کا نام نہیں لکھا ہوتا تھا کہ حضرت صاحب فلانے اتنے رہتے ہیں، فلانے اتنے رہتے ہیں، فلانے اتنے. ناموں کی جو دوڑ ہے نا یہ نہیں صحیح. دوسرے میں نے اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات پہ ہمیشہ پہرا دیتے ہوئے دیکھا، کبھی آپ نے نام کی بلندی کے لیے دوڑ نہیں لگائی. کام کیا دین اسلام کا، نام بلند کرنا اللہ کا کام ہے. شاد باغ میں ایک پروگرام تھا تو وہاں ایک حضرت صاحب تشریف لائے ہوئے تھے، وہ نقیب محفل تھے. جس نے اشتہار ڈیزائن کیا اس نے نقیب کا نام ایسے اوپر کارنر پہ لکھا اور بابا جی کا نیچے لکھا. تو وہ کہنے لگا کہ مجھے بڑا افسوس ہوا حضرت کا نام نیچے لکھ دیا تو میرا اوپر لکھ دیا. تو حضرت فرمانے لگے مجھے کوئی افسوس نہیں ہوا کہ آپ کا نام اوپر لکھا گیا اور میرا نیچے لکھا گیا. یہ تو کمینی سوچ ہے، کاغذ کے اوپر نام اوپر لکھا گیا نیچے لکھا، اس سے کیا فرق پڑتا. فرمایا نام تو انہی کے اونچے ہوتے ہیں جن کے نام اللہ اونچے فرما دیتا ہے، جن کے نام اللہ. تعریف جو ہے نا، تعریف اس کے لیے کلیہ موجود ہے، اس کے لیے کلیہ قرآن مجید میں موجود ہے. اس کلیہ پہ عمل کرو، پھر دیکھو اللہ کہاں کہاں تمہاری تعریفوں کے جھنڈے لگا دیتا. فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہارے جھنڈے لگا دوں. وہ کرتے کوئی نہیں. اور یہ کاغذ کے بینروں اور کپڑے کے بینروں پہ دوڑے لگی ہوئی ہیں. اشتہار ہی ساڈا نام ایڈا بڑا کر کے لکھ دو، ایڈا بڑا کر کے، اس سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. کوئی ایک درجہ بھی بلند نہیں ہوگا، ایک درجہ بھی. ہاں یہ نفس ضرور پھولے گا، واہ میرا نام ہے جی. یہ اسلام کی سوچ نہیں ہے. سیدنا علی المرتضیٰ سے آپ کے بیٹے نے کہا ابا جان حضور کی امت میں سب سے افضل کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. پھر اس کے بعد کون ہے؟ میں عمر بن خطاب. تو کہا کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر میں اس کے بعد پوچھوں گا تو کہیں عثمان غنی کا نام نہ لے لیں، تو میں خود ہی پوچھ لوں آپ کون ہیں؟ تو آپ نے ایسے کر کے میں مدینۃ العلم کا دروازہ ہوں، میں وہ ہوں جس کی مہر کے بغیر کوئی ولی نہیں بن سکتا، میں وہ ہوں جس کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کے علی مولا. کوئی بات ایسی نہیں، یہ سارے فضائل آپ کے تھے اور ہیں بھی. آپ نے فرمایا انا رجل من المسلمین، میں تو مسلمانوں کے بندوں میں سے بیٹے ایک عام سا بندہ ہوں. یار کون ہوں؟ عام سا بندہ. یہ ہے کمال، یہ ہے کمال. دوڑ پڑی ہوئی ہے جناب، نام لکھ لو جی، نام لکھ لو جی، بڑا لکھ دو جی، اور بڑا کر دو. میں نے فلاں نہیں لکھا جی، میں نے فلانا لقب نہیں لکھا جی. کیا بات ہے یار، اب القابات کی محتاجی پڑ گئی آپ کو. جہاں اس کا حل یہ ہے کہ جیب میں لقب لکھ کے رکھ لو سارے، جہاں اشتہار پہ دیکھو نا کہ میرے نام پہ فلانا نہیں تو آپ پہ کٹ کے لا دو، آپ کو خود ہی لگا تاکہ کسی کو کہنا نہ پڑے. اللہ تعالیٰ اس ریاکاری سے محفوظ فرمائے. تو یہود و نصارہ کی یہ عادت ہوتی تھی کہ جہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت و تعظیم اور تعریف کا جملہ دیکھتے تھے وہاں چھپا جاتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خادم آپ کی بارگاہ میں خدمت کرتا تھا، لیکن تھا یہودی کا بیٹا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا اور آپ نے اپنا دروازہ بند نہیں کیا ہوا تھا، کسی کے کھلا تھا دروازہ، لوگ آتے تھے آپ کے گھر. ایک دن وہ بیمار ہوا تو آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لیں. اس کا مطلب ہے جو آپ کے ملازم ہوں ان کی عیادتوں کے لیے جانا چاہیے، ان کی عیادت کے لیے جانا چاہیے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو وہ تورات پڑھ رہا تھا. اور ان کے مذہب میں بھی ایسے ہی ہے جیسے ہمارے مذہب میں کہ جب بندے کی روح قبض ہو رہی ہو تو تلاوت قرآن مجید کرو تاکہ آسانی پیدا ہو جائے. میت کو نہیں کہو کہ تو بھی پڑھ، اس کو نہیں کہنا. کیوں؟ وہ تکلیف سے گزر رہا ہے، یہ گزرنے والا.
تو یہ نہ ہو کہ وہ کوئی ایسا جملہ کہہ دے زبان سے کہ پھر پریشانی ہو جائے۔ اس لیے ویسے نزاع کے عالم میں اگر کوئی جملہ زبان سے نکل جائے اس کی گرفت نہیں ہوتی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ نزاع کے عالم میں روح نکل رہی ہو اور اس کی تکلیف کی وجہ سے کوئی غیر احتیاطی جملہ نکل جائے اس کی کوئی گرفت نہیں، تکلیف کی وجہ سے انسان کی زبان سے نکل سکتے، اعتبار پہلی والی زندگی کا ہوگا۔ اور منع اس لیے کیا گیا کہ اس مشکل کی گھڑی میں اس کو مشکل جملے سے بچا لو۔ یہ ہے نزاع کا عالم۔ ان کے مذہب میں تورات تھی، ہمارے مذہب میں قرآن مجید ہے، وہ بھی اپنے مردوں کے قریب پڑھتے تھے، ہم بھی پڑھتے۔ ہمیں یاسین پڑھنے کا حکم کہ یہ دل ہے قرآن مجید کا، روح کے نکلنے میں آسانی ہو جاتی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں کہی، یہودی یا یہودیو او یہودی، دو باتیں میں تجھ سے پوچھتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سچا نبی بنا کے بھیجا اور ان کو سچی کتاب دے کے بھیجی، ان دونوں کی بات کر کے اگر تو ان پہ ایمان رکھتا ہے تو بتا، تورات میں میری نعت، میری صفات اور میری ہجرت کا ذکر ہے؟ کہ اللہ نہیں ہے۔ اتنے جھوٹے بے ایمان تھے، آپ نے تورات بیچ میں رکھی، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بیچ میں رکھا کہ اپنے نبی کے نام پہ تو جھوٹ نہیں بولے گا نا یہ۔ اور یہ شے آج مسلمانوں کے اندر بھی موجود ہے، بات کرتے ہوئے حضور پاک کا نام لے لیتے ہیں اور پھر جھوٹ بول دیتے ہیں۔ ان میں خواب حضور پاک نے فرمایا این کر لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، فرمایا جس نے بات کرتے ہوئے میری طرف جھوٹ کی نسبت کی اس نے اپنے ٹھکانہ دوزخ کی آگ کو بنایا۔ یہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ اور جس نے قرآن کے اندر جھوٹ بولا، من فسر القرآن برائیہ فقد کفر، وہ تو ویسے ہی کافر کہ اس کے اندر تجھے اپنی رائے استعمال کرنے کی کس نے اجازت دی تھی؟ جو آیت تھی، جو اس کا ترجمہ تھا، جو شان نزول تھا وہ سنا تھا، تو کدھر چلا گیا؟ اپنی خواہش نفس۔ اور ہمارے علماء کرام نے کہا اگر کوئی قرآن مجید کی ترجمانی کرے اپنے لفظوں میں اور صحیح بھی ہو، اپنی رائے بھی اس میں داخل اور صحیح بھی ہو تب بھی غلط ہے، اس لیے کہ اس نے قرآن پہ اپنی رائے کو ترجیح دی، تب بھی غلط ہے۔ ایک بندہ ہوا ہے پاکستان میں بہت بڑا بیوقوف، وہ کہتا ہے قرآن کا ترجمہ اور تفسیر میں نے رائے سے کی۔ میرے والد گرامی میں نے کھول کے کتاب ہو دی، اینی بڑی عبارت لکھی تھی، کہتا میں نے پرانے طریقے کے اوپر، مفسرین کے طریقے کے اوپر نہیں کیا کہ وہ جناب نقل در نقل ہو رہی ہے، سند ہو رہی، میں نے اپنی مرضی سے کی، تو کیڑا ایمان باقی رہے گا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت و ثنا، آپ کی عظمت و شان چھپانے کی اجازت نہیں ہے۔ جب اس نے کہا یہودی نے کہ آپ کی تعریف، صفات، ہجرت کا ذکر تورات میں نہیں ہے، تو جو پاس بیٹھا ہوا تھا نا وہ ایسے زور سے غصے میں آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا باپ جھوٹ بول رہا، میں اللہ کی قسم کھا کے یہ کہتا ہوں تورات میں آپ کی نعت بھی ہے، آپ کی صفات بھی ہے، آپ کی ہجرت کا ذکر بھی ہے، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول بھی ہیں۔ اللہ نے فضل فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کی وجہ سے یہودی کا لڑکا مسلمان ہو، یہودی کا لڑکا مسلمان ہو، یہ شفقت تھی، آپ تشریف لے گئے، مسلمان ہو۔ تو اسلام نے ہمیں سمجھایا ہے کہ علم کی بات نہیں چھپانی چاہیے۔ میرے استاد گرامی امیر المجاہدین جب آپ سبق پڑھاتے تھے تو کہتے تھے میں جتنا مطالعہ کر کے آتا ہوں، جو پڑھ کے میں سب طلباء کو سنا دیتا ہوں۔ کہتے ہم نے چھپا کے علم کی بات کیا کرنی یار، ہم نے علم کی بات چھپا کے کیا کرنی؟ تو جو کہتے تھے میں پڑھ کے آتا ہوں میں سارا طلباء کو سنا دیتا ہوں، سب باتیں سنا دیتا ہوں تاکہ کوئی بات رہ نہ جائے، کوئی بات رہ نہ جائے۔ اور یہی کمال ہوتا ہے کہ آپ اپنے دوستوں میں، اپنے تعلق داروں میں علم چھپائیں نہیں کہ میری بات چلے۔ جب میں تقریر کروں گا تو پتہ چلے گا لوگوں کو کہ
ایسے ہوا تو ایسے ہو، تو لوگ کہیں گے واہ، کیا کہیں گے؟ واہ کیا بات ہے حضرت صاحب، آج تو کمال ہو گیا. تو تقریر کے پیسے پورے ہو گئے، تقریر کے پیسے پورے ہو. بابا جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ تربیتاً یہ فرمایا کرتے تھے، جب کوئی تقریر کرنے کے بعد کہے نا علیم صاحب ایسے مزہ آیا جائے، تو کوئی تقریر کا ثواب ختم. تقریر کا ثواب اس لیے تقریر کی کہ لوگ کہیں جی واہ جی واہ، آج تو بس تو اتنے الٹ بازی ایسی لگائی کہ کیا ہی بات ہے. تو یہ تقریر اس لیے کی تھی، تقریر تو کی تھی اس لیے کہ ہمارے اسلاف نے لکھا ہے، بابا فرید الدین عطار نے لکھا ہے کہ ایک بندہ فوت ہو گیا، اس سے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے حساب لیا، عہدے حساب کی کر کے. بڑا نیک آدمی تھا. حساب لے کے کہا جا میں تجھے بخش دیا. کہنے لگا مولا کیوں بخشا ہے؟ کہ میں نے تیری گرفت کرنی تھی بڑی سخت، لیکن اس لیے بخش دیا کہ تو تقریر کر رہا تھا تو ایک میرا دوست وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے تیری تقریر سنی تو اس کا دل خوش ہو گیا، تو اس کی وجہ سے میں نے تیری بخشش کر دی. تو بابا فرید الدین عطار کہتے ہیں پھر میں نے پوری کتاب لکھی اولیاء اللہ کے اوپر کہ ہو سکتا ہے کوئی خوش ہوئی ہوئے تو میں بخشے جاؤں. تو لوگوں کو خوش کرنا یہ کوئی کمال نہیں ہے، اللہ کو خوش کرنا چاہیے. کس کو خوش کرنا چاہیے؟ اللہ کو خوش کرنا. میں آپ کو صحیح بات کہتا ہوں، بالکل 100% بات کہتا ہوں اپنی زندگی کے 40 سالہ زندگی کے تجربے سے. لوگوں کو آپ کی ایک بات اگر پسند نہ آئی، صرف ایک جملہ، تو آپ کی ساری زندگی کو ردی کی ٹوکری کے اندر پھینک دیں، 1 منٹ میں پھینک دیں. صحیح بات، ایک جملہ. لوگ معیار نہیں ہیں، لوگ معیار نہیں ہیں. ہر کام میں معیار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. ان کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ہماری اس گفتگو سے وہ خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. وہ خوش ہوں گے تو بیڑا پار. لوگ نہیں خوش ہو سکتے، نہ لوگوں کو خوش کرنا چاہیے. میں آپ کو بتا رہا ہوں صحیح بات، سچی. میں نے نوری مسجد میں جمعہ پڑھایا، پہلی دوسری بار یا تیسری بار. تو جو وہاں کے انتظامیہ کے سربراہ تھے وہ بابا جی سرکار کے پاس آئے. انہوں نے کہا کہ تاڑے منڈے نے تاڑی جگہ سنبھال لی، تقریر بڑی کرتا. میں بڑی خوش، بڑی گل ہے یار، میری تعریف ہوئی. وہ چلے گئے نا تو بابا جی سرکار نے اینج کر کے نا، اینج کر کے کہتے بڑی خوشی ہوئی. فرمایا لوگوں کی تعریفوں پہ تجھے خوشی ہوئی ہے، اور کل نو ہے نا تیرے خلاف ہو گئے تو پھر کی کریں گے. پھر تقریر میں معیار اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہے. مجھے آج بھی یاد ہے، ایسے میں آنکھ بند کروں تو ایسے انگل اینج کر کے نا میں نے تو بڑی خوشی ہوئی. پہلے دن انہوں نے سمجھا دیا کہ لوگوں کی خوشی کا کوئی معیار نہیں ہے. آپ اپنا کام کریں، کسی کو اچھا لگے نہ لگے تو کوئی حال نہیں. پھر کیا ساڈے اور بھی تو بتھیرے کم لوگوں نے بہت پڑے لگتے ہیں، اے بھی لگا تو پھر کی. ساڈے اور بھی کم چنگے لگتے ہیں، اے بھی لگا تو پھر کی. معیار لوگ نہیں ہوتے. معیار اگرچہ واز لوگ ہی سنتے ہیں، اگرچہ واز تو ہم واز اس لیے تو نہیں سنا رہے کہ لوگ خوش ہوں. ہم تو بات اس لیے سنا رہے ہیں کہ جڑی ساری ڈیوٹی لگی ہے وہ اے جی واز سنا، بات ختم. وہ خوش ہوں، وہ ناراض ہوں، وہ ادھر سننے کے بعد کہتے ہیں یار آج مسئلہ صحیح نہیں سنا، میرا بدل کر رہا تھا، میں اتنے لمحہ پا کے پھینٹ لاتا. کہتے پھر کیا. تبلیغ کے شعبے میں تو غیر مسلموں نے انبیاء بیچ میں سے کاٹ کے آدھے کر دیے. بابا ہم کس بات کی مولی ہیں. وہ بندہ صحیح ہوتا ہی نہیں جو ہر ایک کے معیار پہ پورا اتر جائے. یہ کلمہ طیبہ کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا الہ الا اللہ، اقرار کرو کہ جتنے جھوٹے معبودان باطل ہیں وہ سارے غلط ہیں، ان کی پہلے نفی کرو، بعد میں مجھ سچے رب کا اقرار کرو. علیحدہ کرنا پڑے گا صحیح کو غلط کو. تو فرمایا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ
ان لوگوں نے یہ جو سودا کیا نا، یہ بڑا ہی ذلیل قسم کا، بڑا ہی کمزور قسم کا اور بڑا ہی خرابی والا سودا کیا۔ کیا کیا؟ فرمایا ثمناً قلیلا، تھوڑا مال لیا۔ کتنا مال لیا؟ تھوڑا۔ تھوڑا کتنے ہوتے ہیں؟ تھوڑا کتنا ہوتا ہے صاحب؟ تھوڑا ہونے تو تھوڑا تھے۔ ایک بندہ ہے جو دوائی لینے گیا ہوا، باہر آئے نہیں ابھی تک۔ ایک بندہ باہر دوائی لینے گیا ہوا، ابھی تک نہیں ہے، کتنے سال ہو گئے، اتنے پیسے ہیں اس کے پاس، اتنے پیسے، اور اس کو ایک اے ٹی ایم مشین چلاتی ہے، ایسے اے ٹی ایم مشین ڈالو پیسے میں۔ ثمناً قلیلا کا اطلاق مفسرین کہتے ہیں یہ دنیا کی ہر شے، دنیا کی ہر شے تیرے پاس آ جائے اور تو خرید لے اس کو، اور اللہ کی ایک آیت کو بیچ دے، تو فرمایا یہ گھاٹے کا سودا۔ یہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، ساری کی ساری دنیا تھوڑی ہے، اس لیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آگے عطا فرمانا ہے وہ نہ ختم ہونے والی زندگی میں، اس کے مقابلے میں یہ متاع قلیل ہے۔ متاع، ایک بندہ وہ جناب کھرب ہا کھرب روپے کا مالک ہے، اس نے اپنے گھر کی جو سیڑھیاں بنائی ہوئی نا، اس کے سیڑھیوں کے اوپر کرسٹل لگوا کے شیشہ بہترین، اور اندر موتی لگوائے ہوئے کہ جب میں چڑھوں تو نخرہ آئے، اور بیڈ اس نے ارد گرد سے سارا سونے کا بنایا ہوا۔ تو جب وہ فوت ہوا تو اگلے چوک کے انہوں بھی مٹی دے پایا، تو کدھر گیا متاع، کدھر گیا مال و دولت، کدھر گئی اتنی بہاریں، ختم ہو گئی سر۔ آخرت کے لیے کیا ہے؟ خالی ہاتھ، فنش۔ آخرت کا سامان تیار کرنا چاہیے، آخرت کا سامان تیار کرنا، وہ کام ہے اصل میں۔ دنیاوی نفع کے لیے حق بات چھپانے کی اجازت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بئس ما یشترون، جس نے دنیا کے بدلے آخرت بیچی اس نے بہت برا سودا کیا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ تعریف نہیں کروانی چاہیے، جس نے تعریف کروائی اس نے اپنے لیے عذاب تیار کی۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ اسلام میں ایک ہستی ہے، اسلام میں ایک ہستی ہے، وہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بس، کہ جن کو سامنے بٹھا کر ان کے چہرہ مبارک کو سامنے تک کر اس کی خوبیاں سنانے کی اسلام نے اجازت بھی دی اور حکم بھی دیا، بس۔ اس کے علاوہ کسی کو منہ پہ بٹھا کے تعریف کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ جو تعریف کرتا ہے وہ منہ مٹی پا دینی چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان کے لیے ممبر لگاتے تھے، فرمایا حسان آج ہمیں ہماری شان سنو، تو حضرت حسان پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف۔ یہ صرف حضور پاک کے لیے جائز ہے۔ کس کے لیے جائز ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز ہے، امت کے کسی فرد کے لیے جائز نہیں ہے، چاہے وہ جتنا مرضی بڑا ہو جائے، وہ اپنی تعریف نہیں کروا سکتا، اپنی تعریف نہیں تعارف کروا سکتا کہ جناب یہ حضرت صاحب فلانی جگہ سے آئے ہیں اور ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کے پاس یہ صلاحیت ہے، فنش۔ اس کے علاوہ جھوٹے تعریفوں کے پل باندھنے کی، جناب قطب الاقطاب ہے زبدۃ العارفین، کہ زبدۃ العارفین کا معنی کی ہوتا ہے حضرت جی؟ کہنا نہیں اشتہار وچ پڑھیا سی۔ زاہد زبدۃ العارفین کا کیا معنی ہوتا؟ تو سیدھا سو کی معنی ہوتا ہے؟ مکھن ہوں جڑا مکھن ہوں کہ جنہیں نیک لوگ نے انہوں دا جڑا سب تو بڑا مکھن ہے نا، یعنی انہوں دا سربراہ، انہوں کہتے زبدہ، اے زبدہ جے۔ یہ لفظ بے معنی، اور اس طرح کے لفظ بول کے نا شخصیات کی پرسنالٹی خراب ہو جاتی۔ جب یہ جوان تھے نا بابا جی، اور یہ والے بابا جی جوان تھے، اور وہ والے، اس وقت پورے پاکستان میں شیخ القرآن ایک ہی ہوتا تھا، شیخ القرآن، ان کا نام تھا حضرت مولانا مفتی عبد الغفور ہزاروی رحمۃ اللہ، ایک ہی شیخ القرآن ہوتا، بس
ایک ہی شیخ الحدیث ہوتا تھے مولانا سردار احمد صاحب، ایک ہی مناظر اسلام ہوتے تھے مولانا عمر اشروی، ایک ہی شیر اہل سنت ہوتے تھے عنایت اللہ صاحب ببر شیر۔ ہوں اٹ پٹو تو 6 شیر تھلوں نکل آتے، اٹ پٹو تو 10 مناظر اتوں نکل آتے، کہتے حضرت علامہ فہامہ کیڑا کیڑا کیڑا۔ اچھا یار تیرا نام سی؟ یہ لفظوں کا معیار ہم نے خود خراب کیا، کوئی جتنا ہو اس کو اتنا۔ مثلا ہمارے ہاں ایک علامہ تشریف لائے، ان کا تعارف میں نے کروایا، میں نے کہا جی یہ حضرت ہیں فلاں، ان کا ڈیزگنیشن یہ ہے اور یہ کام کرتے ہیں فلاں جامعہ کے محتمم۔ میں نے جسٹس نذیر احمد غازی صاحب کہا میں تیرا پروگرام سنیا سی بابا جی دے عرس دے اوتے، تو میں پکا ارادہ کیتا سی جے تو کسی دے بارے جھوٹا لگ بولے تو میں تینوں کن پھڑا دینا۔ میں کیوں بولنا سی؟ میں نے کیوں بولنا تھا؟ ہم تو خود اس بات کی دعوت و تبلیغ کرتے ہیں کہ لفظ خراب نہیں، لفظ خراب نہیں، لفظوں کا معیار ضائع ہو جاتا، تو کسی کی تعریف ایسی کریں جو صحیح ہے اور وہ بھی اس کی پیٹھ پیچھے کرے تاکہ اسلام کا حسن باقی رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کا صحیح معنوں میں فہم عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔